اسرائیل کی جانب سے حماس کے قبضے سے یرغمالیوں کو آزاد نہ کرانے پر اسرائیلی کابینہ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے وزیر اعظم ہاؤس پر دھاوا بول دیا اور صورتحال تقریباً ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اسرائیلی فوج میں غزہ جنگ کی حکمت عملی پر بھی شدید اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور 3 کمانڈوز نے کہا ہے کہ حماس کو شکست بھی دیں اور یرغمالی زندہ بھی بچائیں۔ دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہیں۔ یرغمالیوں کی تیز ترین واپسی کا راستہ سفارتی طریقہ کار ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں افراد نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی پر برہم مظاہرین نے نیتن یاہو کو شیطان چہرہ قرار دے دیا۔ متاثرہ خاندان سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو حکومت نے 7 اکتوبر کے روز ہمیں نظر انداز کیا اور اس کے بعد ہر روز ہمیں نظر انداز کر رہی ہے۔ مظاہرین نے اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے بھی الزامات لگائے اور ساتھ ہی مظاہرین نے اسرائیل میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس صورتحال کو بدلنے یا اس کی مذمت کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، اس لیے اس حکومت کو اب واپس گھر جانا پڑے گا۔ اسرائیلی نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے وزیر اعظم ہاؤس پر دھاوا بول دیا اور صورتحال تقریباً ہاتھا پائی تک جا پہنچی تھی۔ اسرائیلی فوج میں غزہ جنگ کے حکمت عملی پر بھی شدید اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور امریکہ میں 3 کمانڈوز نے کہا ہے کہ حماس کو شکست بھی دیں اور یرغمالی زندہ بھی بچائیں۔ دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہیں۔ یرغمالیوں کی تیز ترین واپسی کا راستہ سفارتی طریقہ کار ہے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں افراد نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی پر مظاہرین نے نیتن یاہو کو شیطان چہرہ قرار دے دیا۔ متاثرہ خاندان سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو حکومت نے 7 اکتوبر کے روز ہمیں نظر انداز کیا اور اس کے بعد ہر روز ہمیں نظر انداز کر رہی ہے۔ مظاہرین نے اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے بھی الزامات لگائے اور ساتھ ہی مظاہرین نے اسرائیل میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس صورتحال کو بدلنے یا اس کی مذمت کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، اس لیے اس حکومت کو اب واپس گھر جانا پڑے گا۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل 100 روز بعد بھی بزور طاقت یرغمالیوں کو رہا کرانے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کو معاہدہ کرنا پڑے گا۔ حماس رہنما کا روسی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، اسرائیل معاہدے کے ذریعے اپنے یرغمالیوں کو واپس لے گا یا ان کی لاشیں وصول کرے گا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطین شہداء کی تعداد 25,000 تک پہنچ گئی ہے۔ شہید ہونے والوں میں 70% خواتین شامل ہیں۔